ایک ایسی تنظیم، بگ چینج، بڑا ریولوشن، 1500 کے قریب جامعۃ المدینہ، 5 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹس، ایک ایسا ڈیجیٹل مدرسہ بنایا جس کی نظیر شاید آپ کو دنیا میں نہ ملے۔ دارالمدینہ کالج بھی بن چکا ہے، دارالمدینہ یونیورسٹی کا آغاز بھی اسلام آباد میں ہو چکا ہے۔ dawatIslami.net اس وقت دنیا کی سب سے ایکٹیو ریلیجس ویب سائٹ ہے۔ 6 کے قریب سیٹلائٹ پر یہ پوری دنیا میں دکھایا جانے والا شاید سب سے بڑا اسلامک چینل ہے۔ کسی بھی مذہبی آرگنائزیشن کے پاس اتنا بڑا سوشل میڈیا کا ڈپارٹمنٹ نہ ہوگا تو دعوت اسلامی کے پاس ہے۔ ود ان 5 ایئرز FGR نے جو کر دکھایا، دنیا بھر میں اس کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے۔ جب کووڈ کا وقت آیا، تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کو بلڈ کی کمی ہو رہی، اربوں روپے کی سیلاب میں امداد کی گئی، اربوں روپے کی امداد الحمدللہ ترکیہ اور شام کے مسلمانوں کے لیے بھی کی گئی۔ تو ناظرین، یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی، اور یہ فیضان ہے ایک ایسے مرد کلندر کا جس کے اخلاص کی برکت سے اور رب نے ایسی رحمت فرمائی کہ یہ کام دیکھتے ہی دیکھتے within 43 years دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کرتے ہیں ایک ایسی تنظیم کی کہ جس نے کروڑوں لوگوں کی زندگی میں ایک زبردست چینج پیدا کر دی، ایک زبردست تبدیلی پیدا کر دی۔ اور وہ تبدیلی کیا تھی کہ لوگ اللہ رسول کی راہ پر گامزن ہو گئے، نمازی بن گئے، ایمان مضبوط ہو گیا، دین کے کاموں کی طرف بڑھتے چلے گئے، اور الحمدللہ اسی تنظیم کی برکت سے ہزاروں غیر مسلم مسلمان ہو چکے ہیں، کئی بے نمازی بن چکے ہیں، کئی ماں باپ کے نافرمان فرما بردار بن چکے ہیں، کئی وہ لوگ جو علم دین سے دور تھے آج وہ عالم بن چکے ہیں، جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا وہ حافظ قرآن بن چکے ہیں، جو لوگ شاید ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے تھے آج مسجدوں کے امام بن چکے ہیں۔ بگ چینج، بڑا ریولوشن، بڑی تبدیلی پیدا کی ہے۔ میری مراد اس تنظیم سے ہے جس کا نام دعوت اسلامی ہے۔ آج بات کرتے ہیں دعوت اسلامی۔ دعوت اسلامی 1981 میں اپروکسیمیٹلی 43 ایئرز اگو کراچی کے ایک چھوٹے سے علاقے سے شروع ہوئی۔ چند لوگوں نے مل کر اس تنظیم کا آغاز کیا، اور سبحان اللہ، دیکھتے ہی دیکھتے آج دنیا کا کون سا کونا ہے، دنیا کا کون سا خطہ ہے جہاں دعوت اسلامی کا پیغام نہ پہنچ چکا ہو۔ الحمدللہ والہانہ لوگ دعوت اسلامی سے پیار کرتے ہیں، اور یہ فیضان ہے ایک ایسے مرد کلندر کا جس کے اخلاص کی برکت سے، جس کی انٹینشن کی برکت سے، کیونکہ نیت یہ تھی کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ نے ایسا کمال عطا فرما دیا، اللہ نے ایسا عروج عطا فرما دیا، اور رب نے ایسی رحمت فرمائی کہ یہ کام دیکھتے ہی دیکھتے within 43 years دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گیا۔ وہ مرد کلندر کون ہے؟ وہ کوئی اور نہیں، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، فاؤنڈر آف دعوت اسلامی، ابو بلال مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب۔ سبحان اللہ، اللہ کریم نے ان کی زبان میں ایک ایسی تاثیر عطا فرمائی ہے کہ ان کی باتوں پر لوگ عمل کرتے چلے جا رہے ہیں اور زندگیاں بدلتی چلی جا رہی ہیں۔ دنیا بھر میں تو نے کیا بات۔ دعوت اسلامی جب اسٹارٹ ہوئی ناظرین تو پہلے اجتماعات کا سلسلہ شروع ہوا، علاقائی اجتماعات، پھر صوبائی اجتماعات، ملکی اجتماعات، اور پھر بین الاقوامی اجتماعات کا سلسلہ شروع ہوا، اور الحمدللہ لاکھوں لاکھ کی تعداد میں لوگ ان اجتماعات میں آتے چلے گئے، اور اللہ کی رحمت سے یہ کاروان آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کے بعد قافلوں کا سلسلہ شروع کیا گیا ناظرین، اور پھر تو کمال ہو گیا۔ 3 دن، 12 دن، 30 دن اور 12 ماہ کے لیے قافلوں نے سفر کرنا شروع کیا، اور سبحان اللہ، نہ صرف پاکستان کے اندر، یہ پاکستان کے باہر، شہر شہر، گاؤں گاؤں، ان قافلوں نے جا کر کمال کر دکھایا، اور الحمدللہ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ کہ آپ جاننا چاہیں گے کہ کتنے لوگ دعوت اسلامی کے ان قافلوں میں سفر کرتے ہیں؟ تو امیزنگلی ملینز اینڈ ملینز عاشقان رسول، جی ہاں، لاکھوں لاکھ عاشقان رسول جو ہیں ان قافلوں میں سفر کرتے ہیں، اور اپنی زندگی میں وہ بہتری محسوس کرتے ہیں، اپنی زندگی میں ایک شاندار بدلاؤ محسوس کرتے ہیں۔ بلکہ میں آپ کو بھی عرض کروں گا کہ ایک بار آپ بھی قافلے میں سفر کر کے دیکھیے، اسپرچولی اپ لفٹ آپ اپنے آپ کو فیل کریں گے، روحانیت میں اضافہ ہوتا دیکھیں گے۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، ہوگی حل مشکلیں قافلے میں چلو، ختم ہو شامتیں قافلے میں چلو، ختم ہو شامتیں قافلے میں چلو۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ایک زبردست دعوت اسلامی والوں کو کام دیا گیا جس کو ہم نیک اعمال کہتے ہیں۔ یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا ایک خوبصورت سسٹم ہے، خود احتسابی ہے، کہ خود ہی چیک کر لیا جائے
کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں, ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک کمال کی بکلیٹ عطا فرمائی جس کا نام نیک اعمال ہے. اسلامی بھائیوں کے لیے 72 ہیں, اسلامی بہنوں کے لیے 63 ہیں, اور پھر بہت ساری اس کی کیٹیگریز بنائی گئیں, بچوں کے لیے الگ بنائی گئیں, معذور عاشقان رسول کے لیے الگ بنائی گئیں, اور اس طرح یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا. اس کی موبائل اپلیکیشن بھی بنا دی گئی ہے. آپ اب وداؤٹ بکلیٹ ڈیجیٹلی بھی اپنے اعمال کا جائزہ لے سکتے ہیں, اور جیسے جیسے جائزہ لیتے جائیں گے زندگی میں فرق اور اعمال میں فرق آپ خود محسوس کرنے لگ جائیں گے. ایک اچھی نیتیں کی, 5 نمازیں با جماعت ادا کی, فضل نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھیں, غصے کا علاج کیا, آپ اور جی کہہ کر بات کی, مسلمانوں کو سلام کیا, جھوٹ غیبت اور چغلی سے بچے, وقت پر قصد ادا کر دیا, ٹریفک قوانین کی پابندی کی, ماں باپ کا ادب کیا. ناظرین اب بات کرتے ہیں عالم بنانے والا شعبہ. دعوت اسلامی کا ایک ایسا شعبہ ہے جہاں علماء پروڈیوس کیے جاتے ہیں. یہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے, اور سبحان اللہ اس کا نام ہے جامعۃ المدینہ. اور جامعۃ المدینہ صرف پاکستان میں نہیں, دنیا کے کئی ملکوں میں اپنا فیضان لٹا رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے جیسا ملک ہے اس حساب سے ان کو تعلیم دی جا رہی ہے. اردو بولنے والوں کے لیے اردو میں درس نظامی ہو رہا ہے, انگلش سمجھنے والوں کے لیے انگلش میں درس نظامی ہو رہا ہے, افریقن زبان والوں کے لیے افریقن زبان سواحلی میں درس نظامی کروایا جا رہا ہے, اور اب تو یورپ کے اندر یورپی زبانوں میں درس نظامی شروع ہو چکا ہے. پاکستان کی علاقائی زبانوں کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے الحمدللہ. آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے جامعات کن کن ملکوں میں موجود ہیں. ناظرین جامعۃ المدینہ کی تعداد اس وقت 1500 سے زائد ہو چکی ہے, یعنی 1500 سے زائد اسلامک یونیورسٹیز ہیں کہ جہاں پر علماء پروڈیوس کی جاتے ہیں. اور سبحان اللہ دنیا کے کونے کونے میں یہ جامعۃ المدینہ قائم ہے. ان تمام یونیورسٹیز میں خاص بات یہ ہے کہ ان میں بہت بڑی تعداد میں طلباء وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن, جن کا کھانا پینا, ان کی رہائش سب دعوت اسلامی کے ذمے ہے. اور صرف دینی تعلیم نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا سلسلہ بھی اس میں ہوتا ہے. اور کنز المدارس بورڈ بننے کے بعد, جو کہ وفاقی وزارت تعلیمی امور سے ہمیں یہ بورڈ ملا ہے, اس کے بعد الحمدللہ جامعۃ المدینہ سے فارغ ہونے والے جو طلباء ہیں ان کو ڈبل MA کی ڈگری بھی پیش کی جاتی ہے. ناظرین کمپیوٹر کورسز بھی کرائے جاتے ہیں. ایک اور خوبصورت ڈپارٹمنٹ جو جامعۃ المدینہ کے طلباء میں اسکل انہینسمنٹ کر رہا ہے اس کا نام SEP ہے, جس میں جناب کمپیوٹر کے مختلف کورسز دنیا کے تقاضوں کے مطابق سافٹ سکلز بھی سکھائی جاتی ہیں. ان 1500 کے قریب جامعۃ المدینہ میں تقریباً 1,31,000 کے قریب اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں. اور سبحان اللہ اب تک 34,000 سے زیادہ بچوں اور بچیوں نے درس نظامی کمپلیٹ کر لیا ہے, اور وہ عالم اور عالمہ کا کورس کمپلیٹ کر چکے ہیں. علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا, علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا. اب چلتے ہیں دعوت اسلامی کے ایک اور کمال کے ڈپارٹمنٹ جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ. اور مدرسۃ المدینہ نے تو کمال کر دکھایا ہے. قرآن پاک کی خدمت کا جو نظام دعوت اسلامی میں ہے, میں سمجھتا ہوں شاید یہ دنیا میں کسی اور تنظیم کے پاس نہ ہوگا, کیونکہ صرف مدرسۃ المدینہ کی بات کی جائے جو بوائز اور گرلز کے لیے پوری دنیا میں بنائے گئے ہیں, اللہ کی رحمت سے اس وقت تک دعوت اسلامی کے 15,800 سے زیادہ مدرسے ہیں. ناظرین میں اسٹوڈنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ برانچز کی تعداد ہے. مور دین 15,800 مدرساز آل اراؤنڈ دا ورلڈ دعوت اسلامی بنا چکی ہے. اور سبحان اللہ جن میں اسٹوڈنٹس کی تعداد 400,000 سے زیادہ ہے. 4 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹس یہ پڑھ رہے ہیں. اور ہاں چاہے درس نظامی ہو جامعۃ المدینہ میں یا مدرسۃ المدینہ میں قرآن پاک پڑھایا جائے, یہ تمام تعلیم الحمدللہ فری آف چارج ہے. اللہ کی رحمت سے اس کی کوئی فیس نہیں لی جاتی ہے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ 500,000 اسٹوڈنٹس کو فری آف چارج یہ پورا سسٹم چلانا اور ان کے اخراجات کرنا یہ کتنا بڑا کام ہے. اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اب تک 5 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ حفظ و ناظرہ
मुकम्मल कर चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं कि दावत इस्लामी कितने बड़े पैमाने पर कुरान पाक की खिदमत कर रही है। और हाँ, जब भी मदरसे की बात की जाए तो जहनों में एक बात आती है कि ये तो बच्चों का मदरसा होता है। दावत इस्लामी ने एक और इन्वेंशन की है। ये कमाल है दावत इस्लामी का, क्योंकि बड़ी उम्र के लोगों को जब ये बताया जाता है कि कुरान सही तरीके से पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि कुरान तो हम अपनी नमाज में भी पढ़ते हैं, उसके मखारिज ठीक होना ज़रूरी है, तो अब वो बड़ी उम्र के लोग कहते हैं कि अब हम कौन से मदरसे में जाएं, हमारी उम्र तो मदरसे की निकल गई है। इस एक्सक्यूज़ को कवर करने के लिए दावत इस्लामी ने शोबा बनाया मदरसतुल मदीना बालिगान। ये एडल्ट्स के लिए मदरसा बनाया गया और इसने तो कमाल कर दिखाया। आपको जानकर हैरत होगी कि इस वक्त मोर देन 74,000, जी हाँ, मोर देन 74,000 मदरसतुल मदीना बालिगान लगाए जा रहे हैं। इस्लामिक सिस्टर्स के लिए भी हैं, इस्लामिक ब्रदर्स के लिए भी हैं। इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें दुनिया भर में इससे फैज़याब हो रहे हैं। ये मसाजिद में भी लगते हैं, ये मार्केटों में भी लगते हैं, ये घरों में भी लगते हैं। और सुभान अल्लाह, इसमें बड़ी उम्र के लोग आते हैं, कुछ देर के लिए आते हैं और अपने मखारिज को ठीक करते हैं, कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि इसमें भी 4 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं और इसकी भी कोई फ़ीस नहीं ली जाती। फैज़ान मदीना है, फैज़ान मदीना है। तो दोबारा आइए, जामियतुल मदीना, मदरसतुल मदीना और मदरसतुल मदीना बालिगान, इन सबको जमा कर